اپنی محنت کی ہے میں نے, اور اس محنت میں بھی آپ لوگوں نے مجھے ڈی گریڈ کیا. مجھے ڈرامے کسی نے نہیں دیے, اسٹریٹجیز پلان کرتے رہے, مجھے ڈی گریڈ کرنے کی, مجھے گرانے کی, مجھے ذلیل کیا انہوں نے. چینلز پہ مجھے کام نہیں دیا گیا, شوز میں کام نہیں دیا گیا, مجھے تھیٹر پہ کام دیا اور مجھے ڈی گریڈ کر دیا, مجھے نکال دیا. اور میرے بارے میں کیا کہہ دیا کہ ناچنے والی ہے. یہ میری غلطی ہے کہ ہمارے پاکستانی گانے گندے ہیں؟ کیا میں نے لکھے ہیں یہ گانے؟ کیا یہ وہی گانے نہیں ہیں جن پہ ہم پرفارم کرتے ہیں؟ کیا یہ وہی گانے نہیں جن پہ ریما جی نے پرفارم کیا, سائمہ جی نے پرفارم کیا, ریشم جی نے پرفارم کیا, ثنا جی نے پرفارم کیا؟ میرے ابا فوت ہو چکے ہیں, پلیز ان کو گندا مت کریں. السلام علیکم, میں ہوں تعبیر برال اور آج میں آپ سب سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں, کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. پچھلے 1 سال سے میں کام نہیں کر رہی, پچھلے 1 سال سے میں کہیں دکھ نہیں رہی, کیونکہ پچھلے 1 سال سے میں اپنے آپ کے ساتھ جنگ کر رہی ہوں. اور کیونکہ میں اتنے لوگوں کے ساتھ تو جنگ کر نہیں سکتی, تو میں خود سے ہی کر رہی تھی. میں بہت ڈپریشن میں رہی ہوں, میں نے بہت چیزیں فیس کی ہیں. تو آج جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں, پہلی چیز یہ ہے کہ کچھ باتیں ہیں جو مجھ پر کی گئی ہیں, جس میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے, یہ بے فارم ہے, جس میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے, یہ لیگل پیپرز ہیں جن میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ میں ببو برال صاحب کی, یعنی کہ ببو برال عرف ایوب اختر کی بیٹی بختاور اختر ہوں. شاید آپ کو دیکھ رہا ہو, دیکھیے. اور یہ ہے ابا کا آئی ڈی کارڈ, آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو کیونکہ میں کافی دیر سے یہ بات سن رہی تھی, جب میں نے کام سٹارٹ کیا تو میرے سر پر کسی نے ہاتھ نہیں رکھا. بہت سے بڑے فنکار, جن میں بہت سی فیمس اداکارائیں بھی ہیں اور اداکار بھی ہیں, انہوں نے ہماری کفالت کا ذمہ تو لیا ابا کے فوت ہونے کے بعد, لیکن کفالت کی نہیں, اور الٹا میرے بارے میں باتیں کرتے رہے کہ ہم کفالت کرتے ہیں, ہم شادی کروا رہے ہیں, یہ وہ, جب کہ ایسا کچھ نہیں ہے, وہ سب جھوٹ ہے. اس کے بعد ابا کے فوت ہونے کے 5 سال تک ہماری لوگوں نے مدد کی, جن لوگوں میں غیر لوگ شامل تھے. فیلڈ کے کسی نے ہماری مدد نہیں کی, جو لوگ میرے ابا کے ساتھ کام کرتے تھے انہوں نے مدد نہیں کی, ٹھیک ہے, کسی نے مدد نہیں کی. اور صحیح سرور بٹ صاحب ہیں, انہوں نے ہماری ہیلپ کی تھی جب میرے ابا فوت ہوئے تھے, انہوں نے کافی ہیلپ کی. ان کے علاوہ ہماری کسی نے ہیلپ نہیں کی, اور باتیں سب نے بہت کی ہیں. خیر, اس کے بعد کافی عرصہ میں کام کرنے کے بعد 5 سال ہماری غیر لوگوں نے مدد کی, جن میں کچھ ڈاکٹرز تھے, کچھ انجینئرز تھے, کچھ اچھی فیملیز کے لوگ تھے, کچھ ہاؤس وائفز تھیں, انہوں نے ہماری ہیلپ کی فائنینشلی. اتنے سورسز نہیں تھے. میں او لیولس کر رہی تھی جب میرے ابا ہاسپٹلائزڈ ہو گئے, اور ہمارے ان سارے پیسے ان کے علاج پر لگ گئے. اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم فیسز دے سکتے اور یہ سب. تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ 5 سال ویٹ کرنے کے بعد اسی میں ایک انسیڈنٹ ہوا, جس میں میرے بھائی جو ہیں نبیل اختر, ان کی ہی لاسٹ ہز آرم, ان کی بازو کٹ گئی تھی حادثے میں. تو اور ہمارا مطلب ہم کیسے سب سروائیو کرتے. تو میں نے یہ سوچا 5 سال بعد, ٹھیک ہے, ہم جس فنکار سے ہیلپ لینے گئے, کسی بھی فنکار سے, انہوں نے ہمیں دھتکار کے نکالا اپنے گھروں کے باہر سے. کسی نے ہماری ہیلپ نہیں کی, کسی نے ہمارے سر پر ہاتھ نہیں رکھا, کسی نے بیوہ یتیموں کا خیال نہیں کیا. اس کے بعد میں نے سب سے تنگ آ کر میں فیشن ڈیزائنر بھی ہوں, میں ٹیکسٹائل ڈیزائنر بھی ہوں, لیکن اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں کچھ اپنا بوتیک کھول سکتی یا میں اپنا کچھ کر سکتی. تو میں نے سیلون میں جاب کی, جو کہ بہت ہی فیمس اداکار ہیں, ان کی سسٹر کے سیلون پہ جاب کی ہے. مجھے وہاں سے بھی نکال دیا گیا. میں نے جابس مانگی, مجھے کسی نے جاب نہیں دی. میں نے پڑھائی کے لیے بولا کہ اگر آپ فائنینشلی ہیلپ کریں تو میں پڑھ سکوں اور میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں, تو ہماری کسی نے ہیلپ نہیں کی. الٹا لوگ ایسے مشورے دیتے تھے. میں آپ کو سچ بتاؤں گی, بہت سے, ایون میرے کچھ رشتہ دار ایسے تھے, ایون میرے داد کا, سب فنکار برادری, سب لوگ, انہوں نے الٹے مشورے ہی دیے کہ یہ کر کے کما لو, یہ کر کے کما لو, یہ کر کے کما لو. کسی نے سر پر ہاتھ نہیں رکھا ہمارے. اور میں ایک غیرت مند لڑکی تھی, مجھے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا تھا. ہر لڑکی ایسی نہیں ہوتی, ہر لڑکیاں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے والی نہیں ہوتی. میں نے خود کا چھوڑ کر سب کچھ اپنی فیملی کا سوچا, ٹھیک ہے, اور میں نے اپنی فیملی کو فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے مجھے جو کام ملا میں نے وہ کیا.
اور میں نے تھیٹر شروع کر دیا. مجھے پنجابی نہیں آتی تھی, میں انگلش بولنے والی, اردو بولنے والی لڑکی ہوں. الحمدللہ میری بہت اچھی پڑھائی اسکولنگ ہوئی ہے. تو مجبوراً میں نے شوبز جوائن کر لیا. مجھے کچھ نہیں پتہ تھا, لیکن میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. اور میں 17 سال کی تھی جب میں نے شوبز جوائن کیا, 16-17 سال کی. مجھے کچھ نالج نہیں تھا, لیکن میں نے شروع کر دیا کیونکہ میں لوگوں کی باتوں سے تنگ آ چکی تھی. اب یہ وقت آ گیا تھا کہ لوگ صدقے دینے لگ گئے تھے, زکاتیں دینے لگ گئے تھے. تو میں نے کہا کہ میں نے اپنی اماں سے بولا کہ میں آپ کا بیٹا بنوں گی, آپ نے ٹینشن نہیں لینی. بھائی کی بازو نہیں ہے تو کیا ہوا, میں بھائی کی بازو بنوں گی. اور میں نے محنت کی, میں نے گندا کام کبھی نہیں. میں آپ کو اس چیز کا چیلنج کرتی ہوں کہ میں نے کبھی گندا کام نہیں کیا تھیٹر پر بھی. اور ایک چیلنج یہ کرتی ہوں, دوسرا چیلنج یہ کرتی ہوں کہ یہ میں نے آپ کو لیگل پیپرز دکھائے ہیں کہ میں ببو برال عرف ایوب اختر کی بیٹی بختاور اختر ہوں. اور اگر اس کو کوئی بھی ڈینائی کرتا ہے تو میں اس کو چیلنج کرتی ہوں کہ وہ میرے پہ کیس کرے. اور اگر ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی, اگر اب نیکسٹ میں نے یوٹیوب کے کسی بھی چینل پہ میرے ابا, میری فیملی یا مجھ سے ریلیٹڈ کسی نے کانٹینٹ بنایا تو میں اس پہ لیگل ایکشن لوں گی, میں اس کو سو کروں گی. کیونکہ میری زندگی کیا آپ لوگ نہیں جانتے. 4 سال, 3.5 سال یا 4 سال میں نے تھیٹر میں کام کیا جس میں میری کسی نے ہیلپ نہیں کی. کسی پروڈیوسر, کسی ڈائریکٹر, کسی فنکار نے میری ہیلپ نہیں کی. جتنے بڑے فنکار ہیں, لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, بڑے فنکار جتنے ہیں جنہوں نے میرے ابا کے ساتھ بھی کام کیے ہیں, انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. ایون انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اس لڑکی کے ساتھ کام نہیں کرنا. مجھے جتنے بھی فنکار ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, پروڈیوسرز ہیں, ایکٹرز ہیں, سب نے کہا کہ ہم نے اس لڑکی کے ساتھ کام نہیں کرنا. مجھے کسی نے ہیلپ نہیں کیا, کسی نے اوبلائج نہیں کیا. مجھے کام سے ریلیٹڈ مجھے انہوں نے ڈی گریڈ کیا. الٹا میرے بارے میں باتیں بنانے لگ گئے کہ یہ ببو برال کی بیٹی نہیں ہے. میرے داد کے نے یہ ایکشن لیا, انہوں نے یہ بات کی کہ ہم یہ باتیں پھیلائیں گے, اور اس وجہ سے جو بھی ہوا ٹھیک ہے. اور میں نہیں ہوں تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ لیگل پیپرز ہیں, اور لیگل پیپرز کبھی جھوٹے نہیں ہوتے. یہ میں آپ کو پھر سے دکھا رہی ہوں, یہ دیکھیے, یہ لیگل پیپرز ہیں. میں چیلنج کرتی ہوں اس بات کا کہ جو بولتے ہیں کہ ہم ببو برال صاحب کے بچے نہیں ہیں, یہ ان کو میں چیلنج دے رہی ہوں, میں ان کو کہہ رہی ہوں. اور اب اگر کسی نے بات کی میرے کریکٹر پہ, میری فیملی پہ یا میرے ابا پہ, میرے ابا آرٹسٹ ہیں, بہترین آرٹسٹ تھے, وہ پبلک پراپرٹی تھے, لیکن اب وہ اللہ کی امانت ہے, وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں. اب میں ایک لفظ برداشت نہیں کروں گی کسی کا بھی, چاہے وہ کوئی فنکار ہے, چاہے وہ کوئی بہت بڑا فنکار ہے, چاہے وہ کوئی بہت چھوٹا فنکار ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, پروڈیوسر ہے, ایکٹر ہے, چاہے وہ عام لوگ ہیں. میں تنقید خود پر, اپنی فیملی پر یا اپنے ابا پر برداشت نہیں کروں گی. مجھے کسی نے میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھا. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. کیسے آپ کر سکتے ہیں بات؟ کیا میں نے کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ اپنی محنت کی ہے میں نے, اور اس محنت میں بھی آپ لوگوں نے مجھے ڈی گریڈ کیا. مجھے ڈرامے نہیں دیے, مجھے ڈرامے کسی نے نہیں دیے. میرے خلاف پلاننگز, اسٹریٹجیز پلان کرتے رہے, مجھے ڈی گریڈ کرنے کی, مجھے گرانے کی, مجھے ذلیل کیا انہوں نے. تھیٹر کے سب لوگوں نے, سب پروڈیوسر, سب ایکٹرز, سب نے, کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا. سب نے میرا اور میری فیملی کا اور میرے ابا کا تماشا ہی بنا کے رکھا. میں نام نہیں لوں گی, میں کسی کا نام نہیں لے رہی, نہ میں لوں گی. بہت بڑے آرٹسٹ تھے پاسٹ کے جو اب چینل پہ ہوتے ہیں, ان سے میں نے ہیلپ مانگی کہ مجھے جاب دیں, مجھے یہ کام چھوڑنا ہے, مجھے جاب دیں, میں عزت سے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں, مجھے جاب دیں. لیکن انہوں نے مجھے انکار کر دیا, مجھے کسی چینل پہ نہیں بٹھایا گیا. کیوں؟ کیا میں پڑھی لکھی نہیں ہوں؟ کیا میں انگلش نہیں بول سکتی؟ کیا میں گڈ لکنگ نہیں ہوں؟ کیا مجھے تمیز نہیں ہے؟ کیوں مجھے ہر جگہ سے ڈی گریڈ کیا گیا؟ چینلز پہ مجھے کام نہیں دیا گیا, مجھے شوز میں کام نہیں دیا گیا, مجھے تھیٹر پہ کام دیا اور مجھے ڈی گریڈ کر دیا, مجھے نکال دیا. اور میرے بارے میں کیا کہہ دیا کہ ناچنے والی ہے. ناچنے والی کیا ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے ناچنے والی بنتی ہے؟ آپ جیسے لوگ, آپ جیسے گھٹیا سوچ کے لوگ ایک عورت کو ناچنے والی بناتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پیچھے اسٹرگل کیا ہے. الحمدللہ, مجھے کہنا نہیں چاہیے, لیکن بہت سی بیوہ عورتیں ہیں, بہت سے یتیم بچے ہیں جن کی میں ہیلپ کرتی ہوں. میرے ناچنے سے ایسی بہت سی بیوہ خاتون اور ان کے بچوں کی مدد ہوئی ہے. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ اگر میں ناچی ہوں تو میں نے بہت سی لڑکیوں کی عزت بچائی ہے. میں نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی کی ہے, عزت سے کی ہے, اس میں بھی کسی نے ہیلپ نہیں کی. کیسے آپ لوگ اٹھ کے الزام لگا سکتے ہیں؟ کیسے آپ اٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ ناچنے والی کیا ناچنے والی؟ میں نے کبھی غلط کام نہیں کیا, اور اگر یہ بھی ہے تو پروف کیجئے. میں تو آپ کو بول رہی ہوں پروف کریں میرے خلاف.
لیکن مجھے گندا مت کریں. کسی نے ہیلپ نہیں کی, کسی نے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا, کسی نے نہیں کی, کسی نے شادی نہیں کی, کسی نے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا, کسی نے بہن نہیں بنایا, کسی نے بیٹی نہیں بنایا, کسی نے بیوی نہیں بنایا, کسی نے کچھ نہیں بنایا. صرف باتیں کی ہیں, ذلیل کیا ہے, ڈی گریڈ کیا ہے. میری محنت کو بھی انہوں نے ڈی گریڈ کیا ہے. مجھے کام نہیں دیا, مجھے نکال دیا ہر جگہ سے. لیکن میں ایک اسٹرانگ لڑکی تھی, میں نے ان سب چیزوں سے لڑا 1 پورا سال لگا کر. میری جگہ شاید کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید وہ اپنے مطلب مینٹل ہیلتھ سے اس کو کتنے ایشوز ہو سکتے تھے, وہ سوسائڈ کر سکتی تھی. لیکن میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں, آپ پلیز کبھی کسی سے نہیں ڈرنا, کبھی یہ نہیں سوچنا لوگ کیا کہیں گے, کیونکہ لوگ برا ہی کہتے ہیں, آپ جتنے مرضی اچھے ہوں. کیا جانتے ہیں آپ لوگ میری لائف کے بارے میں, مجھے بتائیے. صرف یہ کہ میں ببو برال کی بیٹی ہوں, اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں میں نہیں ہوں, جن کو یہ میں ثبوت ان کے منہ پہ مارا ہے میں نے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ میں ناچنے والی ہوں. میں تبھی ناچنے والی کے پیچھے کیا ہے, کیا جانتے ہیں میری اسٹوری کے بارے میں, مجھے بتائیے. کچھ نہیں جانتے آپ لوگ, صرف وہ جانتے ہیں جو ہیٹرز, جو برے لوگ, جیلس, جو حسد کرتے ہیں لوگ, جو بری باتیں پھیلاتے ہیں, ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں آپ, اور کچھ نہیں کرتے. الحمدللہ مجھے فخر ہے, میرا ضمیر مجھے ملامت نہیں کرتا. میں اپنے خدا سے بے حد ڈرتی ہوں, ٹھیک ہے. میں نے زندگی میں جو بھی کیا مجھے فخر ہے, میں نے غلط کام نہیں کیا, میں نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی, کسی کو غلط نہیں بولا. لہٰذا میں چیلنج کرتی ہوں کہ پروف کریں کہ میں ببو برال صاحب کی بیٹی نہیں ہوں, پروف کریں. اور اب اگر کسی نے میرے خلاف, میرے بھائی کے خلاف, میری بہن کے خلاف, میری اماں کے خلاف یا میرے ابا کے خلاف کسی نے بھی کوئی بات کی, کچھ کیا, میں آپ کو سچ میں بول رہی ہوں, میں لیگل نوٹس لوں گی, میں سو کروں گی اس بندے کو, چاہے وہ جو بھی ہوگا. میں حتیٰ دعوے کا کیس کروں گی آپ پر. کسی نے اگر کسی نے یوٹیوب چینل پہ میرے خلاف یا میرے ابا کے خلاف یا میری فیملی کے خلاف بیہودہ فضول کی ویڈیوز بنائیں, اب فضول کے چیپ کنٹینٹس بنائے, تو میں سو کر دوں گی آپ کے یوٹیوب چینل کو اور آپ کو, کیونکہ آپ حقیقت نہیں جانتے. کوئی حقیقت نہیں جانتا حقیقت کیا ہے. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو, خدا سے ڈریں. بہت سے اچھے لوگ ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں, جتنے فینس ہیں میرے یا میرے ابا کے, بہت لوگ عزت کرتے ہیں الحمدللہ, بہت پیار دیتے ہیں, اور میں ان کی شکر گزار ہوں. دعاؤں میں ہمیشہ میں آپ کو یاد رکھتی ہوں, جو لوگ عزت کرتے ہیں, جو لوگ سمجھتے ہیں, قدر کرتے ہیں. دیکھیں, شرم آنی چاہیے. میں ناچنے والی نہیں ہوں, میں نے کام کیا ہے کیونکہ میرے پاس اور آپشن نہیں تھی, کسی نے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں, میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, خدا کا واسطہ ہے, ایسی گندی باتیں پھیلانا بند کر دیں, میرے خلاف, میری فیملی کے خلاف, میرے ابا کے خلاف. اور جتنے بھی فینس ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان کے دماغ میں جو بھی غلط باتیں ڈالی گئی ہیں یا ڈال چکے ہیں لوگ, ان کو بھی میں یہی کہوں گی کہ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں. خدا کے واسطے اپنے دماغ صاف کریں, اپنی مینٹیلٹی, اپنی سوچ کو بہتر بنائیں, نیگیٹیوٹی پھیلانا بند کریں. اور پلیز میں پھر سے بات کروں گی کہ کسی نے کسی قسم کی ہیلپ نہیں کی. میں جیسے بھی سروائیو کر رہی ہوں, میری فیملی جیسے بھی سروائیو کر رہی ہے, ہم جو بھی کر رہے ہیں, اس میں کسی کا کوئی لنک لینا دینا نہیں ہے. کسی نے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے. کسی نے, کسی پروڈیوسر, کسی ڈائریکٹر, کسی ایکٹر, کسی لڑکے, کسی لڑکی نے, کسی نے بھی اس پوری دنیا پہ کچھ نہیں کیا ہمارے لیے. ہم نے مددیں بھی مانگی ہیں, ہم نے کام بھی مانگا ہے, ہم نے نوکری بھی مانگی ہے, ہمیں کسی نے کچھ نہیں دیا. اس وجہ سے تنگ آ کر میں نے کہا کہ میں محنت کروں گی. مجھے جو راستہ ملا میں نے وہ اپنا لیا. اس میں کیا غلط کیا میں نے؟ یہ میری غلطی ہے کہ ہمارے پاکستانی گانے گندے ہیں؟ کیا میں نے لکھے ہیں یہ گانے؟ کیا یہ وہی گانے نہیں ہیں جن پہ ہم پرفارم کرتے ہیں؟ کیا یہ وہی گانے نہیں جن پہ ریما جی نے پرفارم کیا ہے, سائمہ جی نے پرفارم کیا ہے, ریشم جی نے پرفارم کیا ہے, ثنا جی نے پرفارم کیا ہے؟ کیا یہ وہ گانے نہیں ہیں جن پہ ہم پرفارم کرتے ہیں؟ پھر ہم اتنے گندے کیوں ہیں؟ ہم تھیٹر کی عورتیں, میں سب کا نام, کسی کا نام نہیں مینشن کر رہی, میں کسی کا بھی, عورت کوئی بھی ہو, کسی بھی شعبے میں کام کرتی ہو, کسی بھی میڈیم میں ہو, چاہے وہ ٹیچر ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ بوتیک چلاتی ہو, چاہے وہ کچھ بھی کرتی ہو, کیوں لوگ اس کو باتیں کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو اور کوئی کام نہیں ہے؟ آپ لوگوں کے گھر ماں بہن نہیں ہے؟ شرم نہیں آتی؟ مرنا بھول گئے ہیں؟ موت کو یاد کریں, شرم کریں. میں جو بھی ہوں, میں نے اپنا جواب خدا کی ذات کو دینا ہے. میں اچھی ہوں, میں بری ہوں, جو بھی ہوں, میں نے خدا کو جواب دینا ہے, آپ لوگوں کو جواب نہیں دینا. لہٰذا میری فیملی اور میرے ابا کے بارے میں غلط باتیں کرنا بند کیجئے.
اگر اب کسی نے یوٹیوب پہ کوئی کنٹینٹ ڈالا میرے خلاف, میرے ابا کیا جانتے ہیں میرے بارے میں جو کنٹینٹ چڑھا دیتے ہیں یوٹیوب پہ؟ بڑے آرٹسٹوں نے اٹھ کے بات کی میں ان کی بیٹی نہیں ہوں. کیا پروف ہے آپ کے پاس میں ان کی بیٹی نہیں ہوں؟ میں تو آپ کو پروف دے رہی ہوں کہ میں ان کی بیٹی ہوں. میرے پاس لیگل پیپرز ہیں. آپ کے پاس پروف ہے کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں؟ ثابت کریں اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے. کیا پروف ہے؟ مجھے تو کام نہیں دیا تھیٹر پہ, مجھے تو کسی ٹی وی پہ کہیں کام نہیں دیا, جاب نہیں دی, اور باتیں کرتے ہیں عزت سے کمانا نہیں آتا. عزت سے کمانا کس معاشرے میں عزت سے کمائے عورت تب بھی آپ کا اعتراض ہوتا ہے. عورت ہی گندی ہوتی ہے ان دی اینڈ. آپ سب کے گھر ماں بہن ہیں, آپ سب کے گھر بیٹیاں ہیں. خدا کے واسطے تھوڑا خیال کریں. اور میں معذرت چاہتی ہوں اگر میری کوئی بھی بات کسی کو بری لگی ہوئی یا کسی کی دل آزاری ہوئی. میں ایک سال سے میں ان سب چیزوں میں جوجھ رہی تھی, میں ان سب چیزوں سے لڑ رہی تھی, میں اپنے آپ سے لڑ رہی تھی. لہٰذا میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے کام سے کام رکھیے. اگر آپ لوگوں نے میری مدد نہیں کی, اگر آپ لوگوں نے میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا, مجھے بیٹی نہیں کہا, مجھے بہن نہیں بنایا, کچھ نہیں کیا میرے لیے, میری فیملی کے لیے, تو مجھے اس طرح گندا مت کریں. روز محشر آپ سب کو جواب دینا پڑے گا. کس چیز کا بدنام کریں آپ لوگ مجھے؟ میرے ابا فوت ہو چکے ہیں, پلیز ان کو گندا مت کریں, خدا کا واسطہ ہے. اور پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب کے جتنے بھی کنٹینٹس ہیں اب وہ کوئی ایسا غلط کنٹینٹ نہ بنائے, میں ان کو سو کر دوں گی. اور اگر اب کسی فنکار نے, کسی بندے نے, ڈائریکٹر, پروڈیوسر, کسی انسان نے کوئی غلط بات کی تو میں اس کے خلاف کیس کروں گی. باقی تھینک یو سو مچ. جتنے بھی لوگ ہیں, میں اکثر فیڈ بیک پڑھتی رہتی ہوں, کمنٹس پڑھتی ہوں, بہت پیار کرتے ہیں, بہت عزت کرتے ہیں. میں آپ سب کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں, بہت شکریہ. اور آپ سب کو میں دعاؤں میں بہت یاد رکھتی ہوں, جو بھی میرے بارے میں اچھا سوچتے ہیں, میرے بارے میں اچھا بولتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. باقی اپنی صفائی میں کچھ خاص کہنا نہیں چاہتی, صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ میری پرسنل زندگی کیا ہے, میری لائف کیا ہے, میں کن چیزوں سے گزری ہوں, آپ لوگ نہیں جانتے. تو خدا را پلیز مجھے غلط مت سمجھیں. یہ جو 17 منٹ کی 18 منٹ کی میں نے ویڈیو بنائی ہے, یہ میں آپ سب سے 1.5 سال سے یہ باتیں کرنا چاہ رہی تھی, پر میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کرنے کی, میں لیٹ گو کر رہی تھی. بٹ ناؤ آئی وانٹ یو گائز ٹو نو کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں. لہٰذا آج مجھے لگ رہا ہے کہ جو 1 سال سے میں خود سے جنگ کر رہی تھی, اس جنگ میں جیت گئی ہوں. آج مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ. جتنے بھی لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں, جتنے بھی لوگ پیار کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, بہت شکریہ. اور جتنے بھی ہیٹرز ہیں, جتنے بھی لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, میرے بارے میں غلط باتیں پھیلاتے ہیں, ان کے لیے میں یہ کہوں گی اللہ پاک آپ کو نیکی کی ہدایت دے, اور عقل دے, اور سمجھ دے, اور خدا کا کچھ خوف کھائیں. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میں بہت اسٹرانگ ہوں الحمدللہ, کیونکہ اگر میں اسٹرانگ نہ رہتی تو شاید میرے فیملی ٹوٹ جاتی, شاید میرے ابا, کیا لگتا آپ کو کہ وہ ناراض ہوں گے مجھ سے؟ وہ بالکل ناراض نہیں ہوں گے. میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے میرے ابا کو یا میری فیملی کو شرمندگی ہو, یا آپ لوگوں کو شرمندگی ہو, لیکن آج مجھے شرمندگی ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں.